گھبرا تو نہیں گئے؟ طہارت میں ساتھ، طہارت میں ساتھ، طہارت میں ساتھ، عزت میں ساتھ، عزت میں ساتھ. عزت اتنی ہے رسول کی عزت کہ اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میرے رسول کے آگے نہ چلو، میرے رسول کے آوازوں سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو دوست سمجھ کر بات کرتے ہو میرے رسول کو دوست نہ سمجھو، دوست سمجھ کر بات نہ کرو. کیوں؟ نقصان رسول کا نہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری نمازیں ختم، روزے ختم، حج ختم. نماز پر ناز نہ کرنا، ناز کرنا ہے تو رسول کی عزت پر. ابھی تو نے رسول کی عزت ہی نہیں سیکھی، تم نے رسول کی عزت نہیں. اب یہ ہے رسول. اور ہمارے مسلمان بھائی تمام کے لیے تقریر ہے کہ رسول جب بیت المعمور پر پہنچے تو تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. رسول آئے تو تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور بطول آئے تو رسول کھڑا ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، اب سمجھنا، قریب آ کر بات کرتا ہوں. رسول آئے تو عزت کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں، تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں، اور بطول آئے تو رسول کھڑے ہو جائیں. اور علی نے فرمایا کہ انا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں، میں فاطمہ کا حاکم ہوں. اب سنو، اب سنو، رسول آئے تو تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں، بطول آئے تو رسول کھڑا ہو جائے، علی آئے تو بطول کھڑی ہو جائے، اور ابو طالب آئے تو سارے کھڑے ہو جائیں. اب میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، 6 آیتیں پڑھ کر دعوت دیتا ہوں. کوئی بات ایسی نہیں ہے، تھوڑی ہم سے جانتے ہیں یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں. 1400 برس گزر گئے، تمہاری دل سے شک نہیں ہے. اتنے شکی مزاج کے ہیں، اتنے شکی مزاج کے ہیں کہ 1400 برس گزر گئے، شک نہیں. ہم جانتے ہیں تم نعرے کیوں لگاتے ہو. بھائی آؤ قرآن کو دیکھو، میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، میرے بزرگوں. سورۃ القلم میں ارشاد ہوا، اللہ نے جناب یونس کے لیے ارشاد، توجہ، اللہ نے جناب یونس کے لیے ارشاد فرمایا. کس کے لیے؟ جناب یونس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے یونس کو صالحین میں سے قرار دیا. یہ نہیں کہا کہ صالح ہے، صالحین میں سے. بھائی زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. جناب یونس کون؟ صالحین میں سے. سورۃ القلم اور سورۃ بقر میں ارشاد ہوا جناب ابراہیم کے لیے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اس دنیا میں اس کو مصطفیٰ بنایا اور آخرت میں صالحین میں سے. کون ابراہیم؟ صالحین میں سے، صالحین میں سے. اور سورۃ انبیاء میں جناب لوط کے لیے ارشاد فرمایا وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے لوط کو اپنے رحمت میں داخل کیا اور وہ صالحین میں سے. بھائی زبان سے بات کرا پھر تو مزہ آئے گا آپ کو.
جناب یونس صالحین میں سے ابراہیم وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. جناب ابراہیم صالحین میں سے وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. جناب لوط صالحین میں سے. اور سورۃ صافات میں ارشاد ہوا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو بشارت دی اسحاق نبی کی جو صالحین میں سے جہاں جہاں آواز آ رہی ہے وقت اجازت نہیں دیتا میرے دوستوں. پھر ارشاد ہوا سورۃ انعام میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. تمام انبیاء صالحین میں سے. تمام انبیاء صالحین میں سے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی صالحین میں سے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. آدم سے لے کر ہر نبی صالحین میں سے. آج میں کہوں میں شیعوں میں سے ہوں پتا چلا میں صرف شیعہ نہیں میرا باپ بھی شیعہ تھا. میرا باپ کہے میں شیعوں میں سے اس کا پتا تھا کہ میرا باپ کا باپ بھی شیعہ تھا. اب جو آدم کے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کہہ رہا ہے کہ ہم صالحین میں سے. گھبرا گئے شاید میرا جملہ نہیں سمجھا. تو اب ان صالحین کو ڈھونڈو. کیوں میں نہیں کہہ رہا. جناب ابراہیم کے الفاظ ہیں سورۃ شعراء میں رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے جنت عطا کر مجھے نبوت عطا کر اور میرا الحاق صالحین سے ہو. الحاق یہ نہیں کہا کہ صالح بنا. نوجوانوں توجہ چاہ رہا ہوں میرا الحاق صالحین میں سے. کب ہوں نبی؟ جب میرا تعلق صالحین سے رہے گا. جنت کب ملے گی؟ جو میرا الحاق صالحین سے رہے گا. اور سورۃ یوسف میں جناب یوسف کی دعا توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین. یا اللہ جب میں مروں تو میرا الحاق صالحین سے ہو. کیا جناب یوسف صالح نہیں؟ ابراہیم صالح نہیں؟ عیسیٰ صالح نہیں؟ موسیٰ صالح نہیں؟ کل من الصالحین. اللہ نے کہا تمام صالحین میں سے. میرے مسلمان بھائی تجھے قسم ہے مجھے بتا یہ کون صالحین ہیں جو ہر نبی تمنا کر رہا ہے. ہر نبی عبدالحکیم کو چھوڑ کسی اور خیرے کو چھوڑ. گھبرا گئے ہو میرے دوستو زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. ارے ہر نبی کی تمنا جناب یوسف کر رہے ہیں میرا جب میں مروں تو میرا الحاق صالحین سے. کیوں یوسف اپنے اوپر یقین نہیں؟ نبی ہے معصوم ہے پھر بھی یقین نہیں. ابراہیم تو نبی ہے رسول ہے امام ہے صاحب شریعت ہے پھر بھی جنت کا یقین نہیں. پتا ہے کہ میرا الحاق صالحین سے ہو. اب یہ کون ہے صالح؟ تو سورۃ تحریم نے جواب دیا میرے حبیب اگر آپ کی گھر والیاں آپ کی بیویاں آپ کی مخالفت کرتی ہیں تو گھبرائیں نہیں. فإن اللہ و مولاہ میں اللہ بھی تمہارا مولا ہوں مددگار ہوں. جبریل بھی تمہارا مددگار ہے. وصالح المومنین اور جو تمام مومنین میں صالح. توجہ چاہ رہا جو تمام مومنین میں صالح. صالح مضاف المومنین مضاف الیہ.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں مومن سے مراد آدم سے لے کر عیسیٰ تک رسول ہیں۔ اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر آیت دوسری پڑھنا چاہتا ہوں، سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرا رسول آئے تو ایمان لے کر آنا، یعنی عیسیٰ سے لے کر، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی مومن۔ اب علی ہے صالح المومنین۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا وہ جو لفظ میں نے سمجھایا 2 آیتیں پڑھ کر، جو میں نے لفظ سمجھایا کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، انبیاء ہیں مومنین، علی ہے صالح المومنین، یعنی دوسرے لفظوں میں صالح المرسلین، صالح الانبیاء، صالح الانبیاء۔ اور اللہ نے فرمایا ہر نبی صالحین میں سے، اور ہر نبی نے کہا کہ میرا الحاق صالحین سے ہو تاکہ جنت ملے، نبوت ملے۔ تو میرے دوستو ایک کتاب نہیں، میں تمہیں لکھ دوں 15 کتاب تو میرے پاس پڑے ہیں مسلمانوں کے، سب نے لکھا کہ صالح المومن سے مراد علی کی ذات ہے۔ سنو سنو، صالح المومن سے مراد علی کی ذات ہے۔ پتا چلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی نبی صالح نہیں بن سکتا جب تک اس کا تعلق علی سے نہ ہو۔ نہیں 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 نہیں، جو میں نے 8 آیتوں کی محنت کی، آپ نے مجھے ایسا رسپانس نہ دیا۔ جو 8 آیتیں میں نے پڑھی قریب آ کر، اس کا آپ نے مجھے رسپانس نہیں دیا، تو پھر کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ ارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کوئی نبی علی سے الحاق نہ کرے تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو اگر آج کا ملا علی علی نہ کرے تو وہ مسلمان کہے گا ہے؟ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ یہ ہے علی کا مقام، یہ ہے رسول کی معیت میں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر؟ یہ ہے رسول کی معیت میں، معیت مکانی، معیت ایمانی۔ جب سے وہ تب سے علی، جب سے رسول تب سے علی۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ نہ کہوں تو میرا مواد پورا نہیں ہوگا۔ ضرب ہمیشہ مظروف کے لیے بنتا ہے۔ گھبرا گئے، پھر گھبرا گئے۔ ظرف ہمیشہ مظروف کے لیے بنتا ہے، ظرف ہمیشہ مظروف کے لیے بنتا ہے۔ مظروف نہ ہوتا تو ظرف نہ ہوتا۔ ارے اللہ نے کہہ دیا تھا نا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آدم کو تب تک سجدہ نہ کرنا جب تک میں اس میں اپنی روح نہ ڈالوں۔ یہ آدم کی باڈی روح کے لیے بنی تھی، روح ہے مظروف۔ اگر روح نہ ہوتا تو آدم کو سجدہ نہ ہوتا۔
اور اللہ نے رسول کے لیے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، میں نے رسول کے جسم کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں اللہ سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں اپنی رسالت کو کہاں رکھوں۔ رسول کا جسم بنا تھا رسالت کے لیے، اب بتاؤ کہ رسالت کیسی ہے؟ اگر رسالت میں عیب تو پھر ظرف میں بھی عیب، اگر رسالت میں عیب نہیں تو پھر جسم میں عیب نہیں۔ اور یہ کعبہ کیوں بنا تھا؟ یہ کعبہ تو اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ کعبہ سب سے پہلے عبادت کا گھر، پہلے عبادت کا گھر، تو پھر کسی نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم میں ظرف کو بناتا ہوں مظروف کے لیے، جب تک آدم میں مظروف نہ آیا سجدے کے قابل نہ تھا، اس طرح جب تک کعبے میں علی نہ آیا میں کیا کروں؟ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، میں نے صرف 2 پوائنٹیں پڑھی اور 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں یہ جس طرح میں نے کیا، سنو نوجوانوں، مسلمانوں، جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط کہوں تو تمہیں کہنے کا حق ہے، اور اگر صحیح کہتا ہوں میں نے کیا ظرف بنتا ہے مظروف کے لیے، آدم بنا تھا روح کے لیے، کعبہ بنا علی کے لیے، اور اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ نے فرمایا یہ پوری کائنات بھی ایک ظرف ہے، کہاں جاؤں؟ میں نے تو کہا تھا کہ آپ سارے رسپانس دیں گے۔ میرے دوستوں میں کیا کروں، میں نے کتنا بڑا جملہ عرض کیا ہے، ان کل، پھر سنو ظرف بنتا ہے مظروف کے لیے، علی نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا۔ میرے دوستو تو اللہ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ پوری کائنات بھی ایک ڈھانچہ ہے، ایک جسم ہے، ایک ظرف ہے، ظرف ہے۔ تو بتاؤ یہ ظرف جو ہے وہ مظروف کے بغیر بیکار ہے، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ آج اس پوری کائنات میں کوئی ایسا مظروف ہے جس کی وجہ سے دنیا باقی ہے،